کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے جو تبدیلی چاہتے ہیں، وہ تبدیلی ہے کہ یہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے شعب تک، اس کے نظام مصطفیٰ کے لیے، اسلامی نظام کے لیے ہم نے زندگی میں کتنی کوشش کی؟ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کتنی کوشش کی. ٹھیک ہے، گزشتہ 5 سال 10 سال میں نے کیا کوشش کی ہے کہ یہ اللہ کا دین آ جائے، غالب آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر آئے تھے، ہم تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، ہم تک پہنچ گیا، اس کے لیے میں نے کیا کوشش کی؟ یہ سوال. تو اگر اس میں بھی ثواب آپ نے کوئی کوشش کی ہے تو اس میں اور کریں، نہیں کوشش کی تو اس کا میں آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر مسلمان کو بتانا ہے، اس کو سمجھانا ہے کہ دیکھو تمہاری اللہ اور رسول سے وفاداری کا جو معیار قرآن کریم میں بار بار بیان ہے وہ ایک ہی ہے کہ اللہ جب اپنا دین بھیجے، نبی بھیجے، تم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے لیے زندگی میں کوشش کرنا ہے. جتنی تم کر سکتے ہو وہ کرو. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ شروع کر دی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کی تو ابھی آج سے شروع کریں. وہ آج سے کیا کرنی ہے اس کا میں سادہ سا طریقہ پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، ہر لیکچر میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو مسلمان جس سے غافل ہیں وہ بہت ہی آسان کام ہے. وہ سادہ سا کام یہ ہے کہ ہم نے ایک رائے عامہ بنانی ہے کہ ہم سب اللہ کا دین چاہتے ہیں. پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، اب نظام مصطفیٰ آنا چاہیے، اب اسلامی نظام آنا، یہ میرے دل کی خواہش ہے، آپ کے بھی دل کی خواہش ہے. اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیں، چاہتے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا فلاح، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اب اللہ کا دین اب آ جائے پاکستان. لیکن وہ آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے. تو اس کے لیے جو سب سے آسان کوشش ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے اپنا ووٹ بنائے، اور ووٹ آئندہ اس نے اللہ کے دین کے لیے دینا ہے. پارٹی بازی کو چھوڑیں. آپ اپنے علاقے میں دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ لائیں گے، اسلامی نظام لائیں گے، آپ سمجھتے ہیں اچھا آپ کے خیال میں وہ بہتر، کیونکہ حساب اللہ نے آپ سے لینا ہے، آپ نے اللہ کو دینا ہے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہہ رہا ہوں یہ 2 کام جو آپ شروع کر دیں گے، ایک قرآن کریم کی روز ایک آیت یاد کرنا، دوسرا یہ کہ اپنا ووٹ بنانا ہے. اور ووٹر عام دوست احباب کو کہنا ہے کہ اللہ کے دین سے وفاداری پر ووٹ دینا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں پہ نہیں ووٹ دینا کہ میری گلی بنا دو، میرا گٹر بنا دو، میرے جاب دے دو تو میں ووٹ دوں گا. نہیں، آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، یہ ووٹ امانت ہے، یہ ایک گواہی ہے، یہ قانونی اور آئینی تقاضا ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت پاکستانی بھی اور بحیثیت مسلمان شہری کے بھی کہ آپ کس کو سپورٹ کریں؟ اللہ کے دین کو. جب آپ اللہ کے دین کو سپورٹ کا ابھی اللہ سے وعدہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے پھر 2 چیزیں جو بہت گارنٹی سے ہیں وہ آپ کو ملیں گی. پہلی گارنٹی کیا ہے کہ قرآن کریم آپ کی قیامت کے دن سفارش کرے گا. کہ دیکھیں یہ مجھے روز یاد کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ القرآن و رمضان الشفیعان، کہ قرآن اور رمضان دونوں قیامت کے دن سفارش. ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص جہنم کی طرف جائے گا، جہنم کی طرف سے لے جا رہے ہوں گے، قرآن جا کے کہے گا کہ نہیں یا اللہ یہ مجھے یاد کرتا تھا اس لیے میرے سے تعلق، تو قرآن اس کو وہاں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے کر جائے. تو آپ نے دیکھا یہ جو ایک آیت 5 منٹ میں ایک آیت یاد کرنی روزانہ، اس کا کتنا فائدہ ہے؟ گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو ایک کام یہ ہم شروع کر دیں. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اب اللہ کا دین آنا چاہیے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اس کے لیے ووٹ ایک آئینی اور قانونی ذریعہ ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ آپ اپنا بھی بنائیں، اپنے گھر والوں کا بھی، دوست احباب ان کو بھی اس بات پہ لائیں. پارٹی بازی کو چھوڑو، اب صرف اللہ کے دین کو دو. تو اس کے لیے اگر آپ نے کچھ لسٹ بنائی کام کی، ٹھیک ہے، میں نے تو اللہ کے سامنے میں نے لسٹ بنائی ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی بھی، ٹیچر کی بھی، دوست احباب کی بھی. میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا، یا اللہ میں نے ہر جگہ جا کے یہ کام کیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ وفادار رہنا ہے. وفاداری کا ایک ہی تقاضا ہے کہ میں نے کوئی فرقہ نہیں دیکھنا، کوئی پارٹی نہیں دیکھنی، کوئی گروپ نہیں دیکھنا. میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ اسلامی نظام کے لیے کوشش کر رہے تھے میں نے ان کو ووٹ دیا، ان کو سپورٹ دیا. اگر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو پھر یقین جانیے کہ یہ دوسرا عمل جو ہے آپ کا، یہ قیامت کے دن وہ جو بڑی سفارش ہے نا، سب سے بڑی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے.
ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو اس سے مستحق ہے. یعنی جب اللہ ساری انسانیت عاجز آ جائے گی، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، قیامت کا سخت ماحول ہوگا، وہ کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں. ہر نبی کہے گا نہیں ہم نہیں کر سکتے. یعنی اتنا وہ قیامت کا ہولناک ہے. تو آخر میں کس کے پاس آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کس کی کریں گے؟ جو ان کی زندگی، ان کے دین کے لیے اپنی زندگی میں کوشش کرتا رہا، جو اپنی زندگی میں ان کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش میں لگا رہا، اس کے لیے اس نے سپورٹ کی، جو بھی اس سے ہو سکا اس کے بارے میں سوچا، اس نے کام کیا. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں یہ کتنا آسان ہے. 5 سال کے لیے آپ ایک بڑا کام کر لیں، لوگوں کو اکٹھا کر لیں، ان سے ووٹ لیں. ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں اگر آپ خود کر سکتے ہیں خود کریں. میرے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں مجھے اپنا فون نمبر دیں، میں اس کی لسٹیں بنا رہا ہوں، اور جو لوگ قرآن کریم سے جڑتے ہیں میں روزانہ ایک آیت بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، موبائل پر، اور ان کے ساتھ وہ آیت یاد کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ. یہ 2 کام آپ کریں، اس میں آپ میری مدد کریں، میرا ساتھ دیں. اپنے حلقے میں جو دوست ہیں آپ ان کا نمبر مجھے بھیج دیں، میرا نمبر مجھ سے لے لیں. تو انشاءاللہ اس کام کو ہم نے کرنا ہے، اور اس سے 2 چیزوں کی آپ دیکھیں قرآن اور سنت میں گارنٹی ہے. ایک قرآن کی سفارش، اور دوسرا نبی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے. تو آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں بہت ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے دونوں معاملوں میں کوتاہی کی. نہ ہم نے قرآن کریم یاد کیا، نہ اس کو حفظ کیا، نہ اس سے تعلق قائم کیا، اور نہ ہی ہم نے قرآن کریم جو دین کی دعوت دیتا ہے اس دین کے لیے زندگی میں کوئی جد و جہد کی. اب ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق بھی قائم کریں گے، اور تیرے دین کی جد و جہد میں بھی ہم حصہ لیں گے. یا اللہ تو توفیق دینے والا ہے. یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جو حاضرین ہیں سب کی دعاؤں کو تو جانتا ہے، اس قرآن کی برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، سب کی مشکلات آسان کر دے، سب کے حاجات کو پورا فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین.